السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس کی ملاقات نبی علیہ السلام سے حالت اسلام میں ہوئی ہو، کلمہ پڑھ لینے کی حالت میں۔ رضی اللہ کے کیا مطلب ہیں؟ رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے آئے تو مطلب ہے خبر ہے۔ خبر کا مطلب ہے کہ اس بات کی اطلاع ہے، اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو گیا۔ اور جو یہ نہیں مانتا کہ اللہ صدیق اکبر سے راضی نہیں ہوا، یا کوئی کہتا ہے کہ صدیق اکبر صحابی نہیں تھے، کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ صدیق اکبر کافر تھا، تو ایسا شخص خود پکا بے ایمان اور کھٹملوں سے بھی گندا کھٹمل ہوگا۔ کھٹمل آپ جانتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مچھر تو ایک ہوتا ہے کھٹمل، وہ مچھر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہوتا بڑا خطرناک ہے۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی ہیں اور کون کون ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، تو یہ 4 اور 3 کل ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے تھے۔ سیدہ رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، عبداللہ، قاسم اور عبداللہ نمبر 1 ہو گئے، قاسم ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام۔ علیہ السلام کے کیا معنی ہے اور یہ خطاب کن ہستیوں کے لیے ہے؟ علیہ السلام کا معنی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا السلام علیکہ، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ علیہ السلام، اس پر اللہ کی سلامتی۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال اہل بیت رسول علیہ السلام کے لیے بھی درست ہے، کہ جیسے ہم درود میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت پر اور آپ کی آل پر علیہ السلام سلام کے ساتھ علیہ السلام کہنا بھی درست ہے۔ ہاں، اہل تشیع کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ کھٹمل مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہمارے ائمہ ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں، تو یہ عقیدہ ایک مردود عقیدہ ہے۔ اہل بیت اور آل رسول علیہ السلام بہت بڑا مقام ہے، مگر وہ معصوم نہیں تھے۔ تو اگر کوئی اس نظریے سے علیہ السلام کہتا ہے تو اس کا کہنا غلط ہے۔ مطلب سنی اگر کہے علیہ السلام تو یہ درست ہے، اور شیعہ کا علیہ السلام کہنا جو ہے وہ غلط ہے۔ خلیفہ راشد سے کیا مراد ہے اور خطاب کن کے لیے آتا ہے؟ خلیفہ راشد سے مراد ہے ہدایت یافتہ نیکوکار خلیفہ۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ابو داود کے اندر، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کی شروعات ہوتی ہے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں تاکیداً حکم کرتا ہوں اللہ کے تقوی اور امیر کی بات کے سننے کا، اور فرمایا کہ میرے بعد تم فتنے اور اختلافات کو دیکھے گئے تو علیکم بسنتی، میری سنت اپنے آپ پر لازم کر لینا، اور میرے نیکوکار ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو بھی جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لینا۔ تو خلیفہ راشد نیکوکار خلیفہ۔ اور یہ خطاب کن کے لیے آتا ہے؟ یہ آتا ہے صدیق اکبر کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، عثمان غنی کے لیے، علی حیدر کرار کے لیے، حسن ابن علی کے لیے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ خلیفہ راشد تھے، اور عام طور پر جو ہے وہ حضرت حسن کو چھوڑ کر پہلے 4 خلفاء کے لیے، یعنی جناب صدیق اکبر سے لے کر علی حیدر کرار تک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور جو انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتا
وہ پکا بے ایمان ہے۔ جو ان چاروں کو خلیفہ راشد نہیں مانتا، ان میں سے ایک کی بھی خلافت راشدہ کا انکار کرتا ہے، وہ پکا بے ایمان ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ میری سنت کو اور میرے نیکوکار ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا، تو معلوم ہوا کہ یہ خلیفہ راشد تھے، صدیق اکبر سے لے کر علی حیدر کرار تک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اچھا جی، یہ سارے خطابات عالیہ جن کو دیے گئے ہیں، کس نے دیے ہیں؟ کسی عام انسان نے یا اللہ نے؟ آپ کے ہر سوال کے ساتھ ہی میں نے دلیل بھی ذکر کی ہے۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب اللہ مستوی علی العرش نے دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ السابقون الاولون من المہاجرین اور والانصار میں 1 سے لے کر 100 تک، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آ گئے۔ تو یہ اللہ عرش والے نے صحابہ کرام کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ اور یہ ایک ہی آیت نہیں ہے، قرآن مجید میں اور احادیث میں ایسی کئی آیات ان الفاظ میں یا ان معنوں میں موجود ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں میں تقوی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اعلان کر دیا مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اور اسی طرح سورۃ الفتح میں فرما دیا اصحاب حدیبیہ کے لیے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اور اسی طرح سورۃ الفتح کی آخری آیات کے اندر بلکہ یہ فرما دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کے لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ تو یہ تمام صحابہ کے لیے آ گیا۔ اور لیغیظ بہم الکفار کے تحت اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں صحابہ کے متعلق بغض ہوگا، غصہ ہوگا، کینہ ہوگا، نفرت ہوگی، جیسے خمینی اینڈ کمپنی کے دلوں میں ہے، جیسے یہ اپنے آپ کو اہل بیت کا دیوانہ بظاہراً کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ شیطان کے پروانے، بلکہ چھوڑیں جی، یہ شیطان کے کھٹمل ہیں۔ خمینی اینڈ کمپنی یہ شیطان کے کھٹمل ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ پکے کافر ہیں، اور ان کے کفر میں کوئی شک بھی کوئی نہیں ہے۔ کون؟ جس کے دل میں صدیق اکبر کے لیے بغض ہوگا۔ اور یہ جو ایک شخص بیٹھ کر کہتا ہے نا پریس کانفرنس کرتے ہوئے، نامراد پھٹی ہوئی شکل والا، گندی مردود منہ والا، کہ ہم تو جن کو صحابہ نہیں مانتے، جی، جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتا، اس کے دل میں صدیق اکبر کے لیے بغض ہے۔ جی، کوئی بھی شخص ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی شخص ہے وہ جو کہتا ہے میں فاروق اعظم کو صحابی نہیں مانتا، اس کے دل میں فاروق اعظم کے لیے نفرت موجود ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے، وہ چاہے ایرانی ہے، پاکستانی ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے، جو بھی بلا ہے، میں عثمان غنی کو صحابی نہیں مانتا، اس کے دل میں عثمان کے لیے نفرت اور بغض ہے۔ اسی طرح کوئی یہی بات جناب معاویہ کے متعلق ہے، یہی بات کوئی جناب ابو سفیان کے متعلق کہے، اور یہی بات کوئی یزید بن ابی سفیان کے لیے کہے۔ اب آپ کو یہاں حیرت ہوگی، یزید بن ابی سفیان کہاں ہو گیا؟ تو جی ہاں، یزید
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی تھا اور یزید حضرت معاویہ کے بھائی کا نام بھی تھا۔ اگر یہی بات کوئی یزید بن ابی سفیان کے لیے کہے، یہی بات کوئی ماں عائشہ کے لیے کہے، اور یہی بات کوئی ماں حفصہ کے لیے کہے، پیغمبر کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے لیے کہے، جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا پکا پکا بے ایمان ہوگا، بس اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے کافر ہونے میں کوئی رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام کی اولادوں کے متعلق الرحیق المختوم ہے اور دیگر، اور علیہ السلام کے لیے خود نبی علیہ السلام نے پیغمبروں کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمیں آپ وسلم نے درود ابراہیمی بتایا، خلیفہ راشد کے متعلق آپ کو بتا دیا ابو داود۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کٹ مرنے والا بنائے۔ دیکھیں میں نے صحابہ کی تعریف کی ہے، سبحان اللہ، تو آسمان پر بادل بھی آ گئے ہیں۔ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ عزت، بارگاہ جلال میں اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میں نے تیرے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کے دشمنوں کو کھٹمل کہا، میں اس نیک عمل کا وسیلہ دیتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اچھی طرح موسم ٹھنڈا کر دے اور پیاری پیاری بارشیں ہوں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں اور یہ گرمی کا طوفان دور کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آئیڈیل ہیں جی۔ اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے تو ہماری رگوں میں خون کی جو ہے وہ حرکت تیز ہو جاتی ہے، اور صحابہ تو وہ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا جی، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ ہمیں آسمانوں سے زیادہ پیارے، سورج اور چاند سے زیادہ پیارے، صحابہ ہمیں اللہ کی پوری کائنات سے پیارے۔ ہم صحابہ کی عظمت پر، عفت پر، عصمت پر، ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقام اور رتبے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ جو صحابہ کے گیت گاتا ہے، یقین کیجئے جو صحابہ کے گیت گاتا ہے، سبحان اللہ، وہ جنت کے درجات اپنے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے اور صحابہ کو صحابی نہیں مانتا ہے جی، عجیب بات ہے جی، وہ پہلے تو وہ سن لیں، ایسا منافق مزید جہنم میں اور گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی یہ کیسے عاشق اہل بیت ہیں۔ ویسے تو لفظ عشق مردود ہے، پیغمبر کی ایک بیٹی کے سوا باقی بیٹیوں کے انکاری ہیں جی، پیغمبر کی ایک بیوی کے سوا تقریباً باقی کے یہ نامراد انکاری ہیں، اور ان کے بقول نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد چند ایک کے سوا نعوذ باللہ باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ ارے ظالموں، بے وقوفو، چولو، پیچھے بچے ہی کیا تھا؟ تو کس بات کے تم اہل بیت اور آل رسول کے ماننے والے ہو؟ یہ اچھے اہل بیت اور آل رسول کے ماننے والے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، پیغمبر کی تین بیٹیوں کا انکار۔ اور ابھی کوئی کہے کہ جناب وہ اہل بیت اور آل رسول اور اولاد رسول علیہ السلام کے غم میں ماتم کرے، بھائی یہ تو سراسر لالی ووڈ، ہالی ووڈ، بالی ووڈ جی، پاکستانی انڈین موویز کے ایکٹروں کی طرح کی ایکٹنگ ہے۔ یہ تو دشمن ہے اہل بیت اور آل رسول علیہ السلام کے۔ پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا اور پھر یہ ماتم کرے اہل بیت کے غم میں، تو یہ تو دشمن ہے اہل بیت کا۔ یہ تو ذریت ہے عبداللہ بن سبا کی، یہ تو ذریت ہے، اولاد ہے منافقوں کے سردار، رئیس المنافقین کی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی۔ یہ ہیں اہل بیت کے عاشق،
یہ ہیں اہل بیت کے نام پر مہینوں ماتم کرنے والے، قسم کعبے کے رب کی یہ دشمن ہیں حسنین کریمین کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان مومنوں کی قربانیوں کو قبول کرے جو صحابہ کی عظمت پر کٹ مرے، بیویاں بیوہ کروا لی، بچے یتیم کروائے، مگر دفاع صحابہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ وہ ایک مجاہد کہا کرتا تھا، نام اس کا حق نواز تھا، وہ کہتا تھا کہ تمہیں نظر یہ آتا ہے کہ اس کے منہ میں علی علی، اس کی دکان پہ علی علی، اس کے گھر کے دروازے پہ علی علی لکھا ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ علی کا بڑا غمخوار ہے، لیکن حق نواز نے کہا تھا یہی علی کا دشمن ہے۔ تو اب بتائیے، جو پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کر دے وہ اہل بیت کا، آل رسول علیہ السلام کا، حضرت علی علیہ السلام کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کھٹملوں کے فتنے سے پوری امت کو محفوظ فرمائے، بیت اللہ کو بھی محفوظ فرمائے، حرمین کو بھی، اور دنیا بھر میں موجود مسلمانوں اور مسلمانوں کے ملکوں کو ان کھٹملوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ حقیقت یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اسرائیل اور مودی سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کا اگر کوئی دشمن ہے، کوئی آستین کا سانپ ہے، تو وہ یہی خمینی اینڈ کمپنی ہے۔